الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، کامیابی کی مطلب فلاح کی، آخرت میں نجات کی، آخرت کی آسانی کی، آخرت میں نعمتوں کی اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی۔ تو یہاں اللہ عز و جل اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو غور کریں کہ اللہ رب العزت کس خوبصورتی کے ساتھ اس صورت کا آغاز فرما رہا ہے کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ جو حق کے ساتھ ایمان لائے تو وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیابی کے حقدار ہیں۔ اب وہ جو کامیاب ہوئے ان میں ہمارا شمار کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں پوری مینجمنٹ ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا سینئر جو ہم سے عہدے میں بڑا ہے اس عہدے تک کیسے پہنچے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، بعض اوقات کورسز کرنے پڑتے ہیں، تعلیم مکمل کرنی پڑتی ہے، بعض کا اوقات ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ کام کیا جائے، تب ہوتا ہے کچھ محکمانہ امتحانات ہوتے ہیں، کچھ اور کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس عہدے تک پہنچیں، یہ اس عہدے کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس آیت پر جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کا جن کے متعلق ہمیں جاننا ہے۔ در حقیقت یہ آیتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے لیے نازل ہوئیں، کیونکہ صحابہ اکرام ہی وہ پہلی جماعت تھی جو ایمان لانے والے تھے۔ تو انہیں اللہ عز و جل خوشخبری کس چیز کی دے رہا ہے کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں، ویسے جیسا کہ ہونے کا حق ہے، مطلب نام نہاد نہیں۔ جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، یعنی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمانوں جیسا نام ہوا، لیکن وہ کوالٹیز جو قرآن نے پیش کی ہیں ان کا دور سے ان کا واسطہ نہیں ہوگا۔ لیکن در حقیقت ایمان والا وہ ہے جس میں کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیات اور کچھ صفات ہوتی ہیں، بغیر اس کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سوچتے ہیں ایک تالا، اس کو کھولنے کے لیے چابی کا ہم سوچتے ہیں، تو چابی ایک کیل نما نہیں ہے، فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اس کے کچھ دانت ہیں، کچھ گڑے ہیں، کچھ ڈیزائن ہیں جس سے یہ تالا کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کون ہیں وہ جن کی صفتیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں جس کے تحت انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب ہم اگر اس پر تفصیلاً گفتگو کریں تو کافی لمبا وقت درکار ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو مختصر ہوتی ہیں۔ تو اب مختصراً ایمان والوں کی جو صفت بیان کی گئی وہ آمنت باللہ و ملائکتہ کے تحت، کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر پر جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ان سب باتوں پر جو ایمان رکھتا ہے وہی ایمان والا ہے، اور ایمان کے تقاضے اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ اس کی صفت کا ہم آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، یاد رکھیے گا، طریقہ کار ہے۔ جب بھی کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ ہوگا وہی ناکام لوگوں کا بھی ذکر ہوگا۔ جب بھی جنت کا ذکر آئے گا تو دوزخ کا بھی آئے گا۔ اسی طرح قرآن میں جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے خالی نہیں چھوڑتا، ادھورا نہیں چھوڑتا، اس کی تفصیل بھی
بیان کرتا ہے اسی طرح جیسے اس سورت کی شروعات میں قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اسی سورت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں قرآن نے اپنا طریقہ کار مکمل کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ہم اچھے سے سمجھ جائیں اب وہ کون سا تقاضا ہے، کون سی صفت ہے جس سے ہم ایمان کے متعلق جانیں۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں اس میں اس کی وضاحت آئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے۔ قرآن مقدس ایمان والوں کی کس کس صفت کا ذکر کر رہا ہے، اگر تو ہم میں وہ موجود ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی کہ تاکہ وہ کوالٹیز جو قرآن مقدس فرقان حمید نے ایمان والوں کی بتائی ہیں ان کو ہم حاصل کریں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔